الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شہباز دیوبندی نامی شخص جو کہ مناظرے سے مفرور ہوا، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں شروع میں بتا دیتا ہوں کہ ہفتے والا دن، پہلے تو جمعہ والا دن تھا، جمعہ والے دن ہم اس کے گھر کے قریب گئے، وہ بھی آپ نے بھائیوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کال ریکارڈنگ بھی سنی ہوگی۔ الٹا نام ہم پہ لگا دیا کہ ہم مفرور ہو گئے۔ میں کہوں گا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اتنا جھوٹ نہیں بولو کہ اللہ کے یہاں جھوٹے قرار پا جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں قذاب ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، ایسا نہیں کرو۔ پھر ہفتے والا دن اس نے میرے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو کا میں خلاصہ آپ کو یعنی ساری چیزیں بیان کروں گا۔ یہ تو نقد کرنا جانتے نہیں کہ جواب کیسے دیتے ہیں کسی کو، کہیں کیٹ کہیں کروڑا بان متی نے کنبا جوڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ویڈیو کا جواب اس نے اچھا نہیں دیا۔ اور چاچا جس کا نام ہے شمشاد، میں نے کہہ دیا ہوگا کہ اس کا مجھے نام پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ عبدالشکور بلوچ، تو ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے اس کا نام، اور غالباً کا میں نے ویڈیو میں لفظ استعمال کیا، تو اس نے کہا پہلے نام، اس کا نام جو ہے نا وہ ان کا نام شمشاد ہے، وہ نہیں ہے ان کا نام، شکور نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بات اتنا کوئی بھڑکنے والی نہیں ہے۔ اگر اور غالباً سے یہ وہ تو اب لازمی بات ہے، کچھ نہیں بیچارے کو ملے گا تو وہ اسی پہ کہانی کو گاڑی کو دھکا دے گا نا، اس نے کہا کچھ تو مل جائے مجھے، تو یہ بات ہے۔ تو چاچا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اس نے بولا، پھر اس نے بولا ویڈیو، تو اسی ویڈیو کے حوالے سے جو ہے نا میں جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ آ جاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر بھی اس نے آپ دیکھیں میری بہت ساری باتیں جو تھیں اس کا کسی کا جواب نہیں دیا۔ اور چاچا شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں نے فرار اختیار کیا، کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ اور جھوٹ کہتا ہے کہ، اور دیکھیں آپ ایک بات نوٹ کریں، ایک تو اس نے یہ ایک تو کہا کہ جھوٹ، دوسری بات ہے کہ ہم پہ جھوٹ کا الزام لگایا، خود پرلے درجے ایک قذاب ہیں۔ اس نے حوالوں کا جواب نہیں دیا، جس کے بارے میں یہ کہتا ہے شمشاد کے بہترین جو ہے نا خوبصورت انداز میں آپ سنیں، انہوں نے شہباز صاحب نے جواب دیا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ویڈیو جو ہے نا پہلے بولنا سیکھ لو، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے بولنا سیکھ لو، جب اس کو ہی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بھائی جیسے دو لنگڑے ہوتے ہیں نا، تو دونوں کے ایک کا پیر نہیں ہوتا، دوسرے کا پیر نہیں ہوتا، تو وہ سہارا دے کے چل سکتے ہیں۔ تو والی کہانی، وہ عقل لیے نا، سوچ نہیں سکتے۔ تو کہہ رہا ہے کہ تم اس سے کہنے کا بول رہے ہو کہ جس کو خود نہیں آتا، یعنی مان لیا اس کو بولنا نہیں آتا ہے، مکلف بھی تو ہے نا۔ یہ دیکھو حالت دیکھو، صحیح ہے نا بھائی؟ اب دیکھ لینا اس نے کس کس کا جواب نہیں دیا۔ نمبر ایک بات، وہ خوبصورت انداز میں جو جواب دیا ہے وہ کیا ہے؟ الیاس گھمن کی ویڈیو پیش کری کہ اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ ان کو علم غیب تھا، یعنی ان کو کشف ہوا آنے والے وقت کا کہ ایک قوم آئے گی جس کا نام غیر مقلد ہوگا، تو تم اپنی بیویاں خوبصورت لے آنا، کہیں وہ تمہیں لڑکی کے جھانسے میں پھنسائے غیر مقلد نہ بنا دے۔ جواب نہیں دیا۔ مفتی طارق مسعود کی ویڈیو پیش کری کہ دیوبندی مناظرین جھوٹ بولتے ہیں، جواب دیا نہیں دیا۔ اچھا، ابن عربی رفع الدین والے حوالے کو ٹچ بھی نہیں کیا اس نے، شریعت یا جہالت پالن حقانی کا پیج کیا، کہتا ہے پڑھ لو، وہ دیکھو کیا لکھ رہا ہے، میں پڑھوں گا، اور جواب دے رہا ہے تو پڑھتا نا، کیوں نہیں پڑھا تو نے؟ جواب دے گا تو پھر منصور حلاج کا اس نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ارواح ثلاثہ کی عبارت تھی، اس کی ناکام دفاع کی کوشش کری، وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں آنے والے آگے وقت میں۔ فضائل صدقات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ اس کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی جو باتیں تھیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اچھا جواب ہے۔ تو بھائی یہ اچھا جواب ہے، یہ جو ہم ابھی جواب دے رہے ہیں اور جواب اس طرح دیا جاتا ہے، ان کو جواب دینے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ بھائی اس کا نام غالباً عبدالشکور بلوچ ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی غلط نام، تو یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے تمہارا غلط نام لے دیا؟ بھائی غلط نام کسی کا نام نہیں پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اتنے مشہور تو نہیں ہو چاچا، آپ اتنے مشہور تو نہیں ہیں کہ آپ کو جو کوئی آپ بڑے کوئی جو ہے نا بہت بڑے عالم فاضل ہیں، علامہ ہے کہ آپ کو ہر کوئی جانتا ہے۔ بھائی آپ پتہ نہیں کیا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے چھوڑتے ہیں، بات تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، مسئلہ یہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بوڑھے کے حوالے سے، بھائی بوڑھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہم نے کبھی بوڑھے ہونے کو معیوب یا عیب نہیں کہا، لیکن جھوٹ بولنا عیب ہے۔ تو یہ شخص جھوٹ بولتا ہے بڑھاپے کی حالت، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں، تو ہم نے اس لیے کہا، پھر اس نے کہا کہ شناختی کارڈ 42 سال کی عمر، تو بھائی تو کسی اور کو جا کے شناختی کارڈ دکھاتا رہے، ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم نے تجھے صرف چھیڑا تھا اور تم جناب جو ہے نا تب گئے، پھر ہمیں کہتا تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں پھر کہوں گا برداشت کرنا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے چاچا، تمہاری کیا حیثیت ہے بتاؤ، کیا حیثیت ہے؟
صرف دھوکہ دینا, جھوٹ دجل سے کام لینا, کہیں کیٹ کہیں کروڑا. بھانمتی نے کنبا جوڑا کہتا ہے کہ اہل حدیث شیعہ بن رہے ہیں, اور اہل حدیث بولا آخری پلیٹ فارم یہ تھوڑی ہوتا ہے بندہ منکر حدیث بن جاتا ہے یہ وہ. تو میں اس کو کہوں گا سب سے پہلی بات ہے دیکھیں ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے ایک عمومی بات کہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل حدیث ہو جاتا ہے پھر وہ مسلک نہیں بدلتا, اسی پہ اس کی موت آتی ہے, اسی پہ وہ فوت ہوتا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے بات کری تھی, لیکن یہ نہیں مانا. منظور بینگل کے بقول, منظور بینگل کہتا ہے, اس چاچا کو ہمیں سناتے ہیں بھائی سنیں. منظور بینگل صاحب کہتے ہیں کہ میرے شاگرد مرتد ہو گئے, بنوری ٹاؤن سے پڑھے ہوئے, جامعہ فاروقیہ سے پڑھے ہوئے لوگ پرویزی ہو گئے, منکر حدیث ہو گئے, مرتد ہو گئے, دیوبند سے پڑھے ہوئے لوگ گمراہ ہو گئے. تو بھائی اب یہ چھوڑ دو باتیں, یہ فضول کی تم باتیں کرتے ہو, سن لو پہلے وہ. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, دیوبند سے بھی بہت سے فارغ ہونے والے بھی وہ بھی اس فتنے کے شکار ہو گئے. آپ کی جو مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت جو حبیب الرحمن صدیقی جو لکھتا ہے, یہ مولانا اشفاق الرحمن کا بیٹا ہے, سمجھیے, یہ منکر حدیث ہے. حضرت اقدس مولانا ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بس آپ کی مرضی ہے. حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی اور قمر عثمانی یہ بھی مرتد ہے, سمجھے. حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ یہ ایسا ذہین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امام بنے گا. واقعی امام الضلالت بنا, امام الہدا نہیں بنا, سمجھے. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ایسا ذہین آدمی دیکھا نہیں. دو آدمی میں نے اپنے ذہین زندگی میں دیکھا, ان دو میں سے ایک عمر عثمانی ہے, ایک اور تھا. فرمائے عمر عثمانی بھی اس سے اونچا ہے. اس کی کتابیں 7-8 جلدوں میں مکتب محل قرآن والوں نے اس کو چھاپا ہے, فقہ القرآن کے نام سے. جامع فاروقیہ سے بھی بہت سے پڑھے, بنوری ٹاؤن سے پڑھ کر کے مرتد ہی ہو گئے, خود میں جو میرے اپنے شاگرد بھی ہے. تو سنا آپ نے کہ باقاعدہ یہ اقرار کر رہا ہے. اس کے علاوہ منظور مینگل کی ایک اور ویڈیو ہے. منظور مینگل کہتا ہے کہ بنوری ٹاؤن کا ایک مولوی ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے, کراچی کا مولوی, ان کا دیوبندی مفتی جامعہ کا, تو کہتا ہے اس نے جو ہے نا کفر بکا ہے, اس کے کفریہ عقائد ہیں, اور اس طرح جو ہے نا کفریہ اس نے جو ہے باتیں کہی ہیں. تو وہ بھی سنیں بھائی آپ. ادارہ ہے, لیکن میں بنوری ٹاؤن سب کچھ مانتا ہوں. جامع فاروقیہ میرا ادارہ ہے, دارالعلوم بھی میرا ہے. ان سے میں نے حاصل کیا ہے, لیکن خدا جانتا ہے کہ دلائل شریعہ کے اندر اگر کسی کا تسامم میرا استاد کا ہو تو اس کو میں معاف نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا بنوری ٹاؤن میں مولانا اسحاق سندیلوی تخصص فی الدعوت والارشاد کے رئیس تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا جو بالاتفاق کفر ہے. آج بھی دینی نفسیات اور ذہنی نفسیاتوں کی جو کتاب, اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مضمون ہے یا نہیں ہے. تو کیا میں بنوری ٹاؤن کی تقدس کی وجہ سے ایک آدمی کفر بک رہا, اس کی کتاب کے اندر کفر ہو, مولانا اسحاق سندیلوی کی میں معاف کر دوں گا؟ دلائل علمیہ کے اندر یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے. میں نے اگر اس قسم کی بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دینیات میں ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے ابو حنیفہ کے بارے میں, قاتلہ. تو بھائی جامعہ فاروقیہ کے لوگ مرتد ہو گئے, بنوری ٹاؤن کے لوگ کفر بک رہے ہیں, تو کیا خیال ہے؟ تو ہم نے عمومی طور پہ بات کہی تھی کہ لوگ الحمدللہ تعالیٰ یہ آخری پلیٹ فارم ہے. باقی جو پھر مقلد ہوا ہے تو منکر حدیث ہوا, جیسے مرزا قادیانی اور دیگر لوگ, آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا ان کا. تو اہل حدیث تو نہیں تھے نا وہ, صحیح ہے نا. آپ کا ایک کلپ چھوڑا تھا انہوں نے, کون سا کلپ؟ وہ جو ویڈیو روک کے اور آپ کا منہ بھی کاٹ رہے تھے. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو احسن طریقے سے جو ہے نا تخلیق کیا ہے, احسن طریقے سے. تو بیچاروں کو کچھ ملے گا نہیں تو کیا کریں گے؟ بگاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, جواب دے دو, جواب بولنا سیکھ لو چاچا, ٹھیک ہے, تبہمت, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء بوڑھے ہو گئے, تو کہتا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے, شیخ عصری کے بارے میں, ارشاد اللہ قصری, توصیف الرحمان کے بارے میں. تو جھوٹ تو نہیں بولتے نا بھائی وہ, یا فتنہ تو نہیں پھیلاتے جیسے یہ یوٹیوب پہ چینل پہ جھوٹی ویڈیو بنا کے جو ہے نا فتنہ پھیلا رہا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں سامنے آ جائے تاکہ تمہارے فتنے کو یہی زمین دوست کر دیں. وہ سامنے تو آئے گا نہیں, اس کو پتہ ہے. ہم نے تو چاچا کو یہاں تک آفر دی تھی کہ کال پہ بات کر لیو بھائی, ہم وہ کال ریکارڈنگ نشر کر دیں گے, لیکن نہیں, چاچا صاحب میں ہمت نہیں ہوئی. لیکن چاچا صاحب تب ضرور گئے. چلیں بھائی آگے چلتے ہیں. تو شہباز دیوبندی سے ہم یہ کہیں گے کہ چلو بھائی اس پہ اثر ہوا, اندھیرے سے اس نے روشنی میں تو ویڈیو بنائی. ہم نے کہا تھا نا اندھیرے میں ویڈیو بنائیے, تو اس نے اب کیا کیا, روشنی میں بنا دی, روشنی میں ویڈیو بنا لی. چلو بھائی اچھی بات ہے نا, تھوڑا چہرہ نظر آیا. تو یہ مناظرے سے جو ہے نا مفرور ہوا, نام ہمارا لگا دیا. کئی موضوعات سے مفرور ہو چکا ہے, واٹس ایپ گروپوں میں بھی آپ دیکھیں, آپ پوسٹ ڈالتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں.
काफी ऐसा है नहीं है। अब इसने सोचा हफ्ते का दिन निकल गया, क्योंकि हफ्ते वाला दिन तय था, हमने तौहीद मस्जिद जाना था, उन्होंने कहा हमारे अमीर साहब ने मना कर दिया कि हमारी मस्जिद नहीं आओ, तय कराया दिन। मैंने कहा मैं इसकी वीडियो का जवाब नहीं दूंगा। ये क्या समझ रहा है, वीडियो का जवाब नहीं है हमारे पास? कह रहा है हमारे हवाले ऐसे जवाब नहीं दे पाओगे। वो कौन सी ख्याली दुनिया में जी रहा है तू? कहते हैं कि कॉल नहीं करी, इरफान भाई ने कॉल करी तो इसने कहा कि हम यार हमारे अमीर साहब मैं बोल रहा हूँ कि वो लगा व्हाट्सएप पे, उसको नहीं नहीं लगाई, लगाएगा अब जो है ना ग्रुप खोल के अपने वालों में फन्ने खा बन रहा है और चिल्ला रहा है कि ये और वक्त दे दो। ये 2 मरतबा वक्त दिया, तू भाग गया, ठीक है ना। और अब लाजमी बात है कि हर इंसान की मसरूफियत है, तो उसके तहत हमने वक्त दिया था, इन्हीं के दिन के तहत। उनका जुमेरात ही हफ्ता, हमने कहा हफ्ते को आते हैं तुम्हारे पास। तो तौहीद मस्जिद के अमीर साहब को पता नहीं क्या हो गया अमीर साहब को तो कुछ ना कुछ होना ही था ना भाई। अमीर साहब को हम कोई भैंसें आ रही हैं, सांड आ रहे हैं, कोई देव आ रहे हैं, कोई क्या आ रहे हैं, कोई इतनी जगह चाहिए होगी, पर थोड़ी सी जगह चाहिए। हमने कहा एक किताब लेके नहीं आ रहे, तो ये किताबों का डर है, कोई किताब लेके नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बात नहीं की और मफरूर हो गया। खुद मफरूर हुआ, नाम हमारा लगा दिया। फिर इससे ग्रुपों में भी हमारी काफ़ी टाइम बात हो चुकी है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से भागा, हमने साबित किया था वो पक्का हनफी था। इसके जो कुछ मफरूज़ा हवाले थे, किताबें भरी पड़ी है उनकी कादियानियों की कि वो हनफी था। अल ऐलान आज तक कादियानी अपने आप को हनफी कहते हैं। तो ये भाग गया, बहुत सारे मौज़ूआत से भागा है ये। वो फिर दोबारा जो है ना, शमशाद के अलावा शमशाद साहब ने तो बोल दिया था कि मेरा नाम जो है ना वो शकूर नहीं है, अब्दुल शकूर नहीं, मेरा नाम शमशाद है। फिर इसने दोबारा गाड़ी को धक्का देने के लिए फिर इसने दोबारा क्या कहा, कहता है कि तुम नाम तो सही ले लो, उनका नाम शमशाद है। तो भाई गालिबन का मैंने लफ्ज़ बोला है, आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत बनती ही नहीं है, क्यों बोला फिर आपने दोबारा? एतराज़ ही नहीं बनता, तराज नहीं बनता, बस वीडियो वो आगे बढ़ाने के लिए कि मेरे को कुछ 2 जुमले लंबी करने के लिए। लंबी करने में ये हमसे आगे नहीं बढ़ सकता, अगर लंबी करने पे हम आ जाएं तो अभी देखते हैं हमारी जो वीडियो होगी वो सही। मैं बोलता हूँ हर चीज़ पे झूठ नहीं होगा। जो इनके हवाले जात जो इसने दिए, वो नगद जो किया है, इसके दजल इसके फरेब हम इनके मुंह पे दे के मारेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो सामने आता नहीं है, और हमने कोई ज़ातियात पे जो है ना हमला नहीं किया। इसने कहा ज़ातियात पे हमला कर दिया तो मेरी दाढ़ी पे एतराज़ कर लो, मेरी दाढ़ी आती इतनी है। और पहली बात है, तू मुझे फासिक कह रहा है, तो जो तूने फतवा पेश किया रोपड़ी रहमहुल्लाह ताला का, तो उस फतवे के तहत तो खुद फासिक है। देखें इसकी दाढ़ी एक मुट्ठी से एक मुट्ठी है, इसकी दाढ़ी नहीं है, कम है। और इसके अलावा ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि ये तो दाढ़ी का इसने, मैंने कोई ज़ातियात पे जो है ना वो हमला इसके नहीं किया था। इसने जो है ना ज़ातियात वाली बात जो है ना इसने छेड़ी है, इसने ज़ातियात वाली बात छेड़ी है। इसकी ख़ुद की दाढ़ी देख लें कैसी है। तो हमारे उलमा के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी करता है, कहता तुम ज़ातियात पे आ गए, ये वो हमारे उलमा के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी करता है। इसकी वाइस से मौजूद है उलमा तालिबुश शैतान और फलां फलां फलां, तमीज़ नहीं। बाकी झूठा ये अली ज़ई, तालिब रहमान और ये मुबश्शिर रब्बानी जैसे बेचारे थे जाहिल और झूठे, उसको सज़ा भी मिली। खैर मुबश्शिर रब्बानी को तो अपनों ने उसको ठोका टाइट वाला। बहरहाल ये कि किसी के बारे में किस तरह बात की जाती है। जो इसने एक बंदा ऐड किया, हाँ, वो भी तो गाली गलौज कर रहा है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि वो तो छोड़ दें, वो जो बंदे हैं, इसकी मैं बता रहा हूँ। इसने शेख मुफ्ती मुबश्शिर रब्बानी रहमहुल्लाह फौत हो गए बेचारे, मर्ज़ में फौत हुए, उनके बारे में इसने बकवास करी थी। तो तू भागता रहेगा ज़िंदगी भर, कभी सामने नहीं आएगा भगोड़े। अब बर्दाश्त कर। हमने कोई ज़ातियात पे हमला नहीं किया था, हमने इनके उलमा के नाम कभी बदतमीज़ी से नहीं लिए। हम अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं या दीगर उलमा के नाम लेते हैं, हमने कभी कोई इबारतें उनकी बातें वो पेश करते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते। तो इसने जो ज़ातियात का कहा, मैंने कोई ज़ातियात पे हमला नहीं किया। बुड्ढा कहने से वो चल गया इतने ऊपर और कह रहा है बुड्ढा क्यों। भाई बंदा ये कहते मैं जवान हूँ, बुड्ढा नहीं हूँ, ख़त्म हो जाती है बात। कहीं मेरा शनाख्ती कार्ड और कहीं ये और कहीं वो। और फिर इसने जो है ना दोबारा जो है ना इसने वही बात की, ज़ातियात पे हमने कोई हमला नहीं किया। इसकी दाढ़ी देख लें, इसकी दाढ़ी क्या है। फिर इसने मेरे नंगे सर होने पे एतराज़ किया। तो भाई मैं फिर कहता हूँ यार, अल्लाह का वास्ता है, अपने वालों को पढ़ लो। ये देखो भाई, 20 बड़े मुसलमान जी कौन है, अब्दुल रशीद अरशद, 20 बड़े मुसलमान, ये सफ़ा 411 है। कहते हैं उबैदुल्लाह सिंधी जो देवबंदी अकाबरीन में से हैं, कहते हैं मौलाना हमेशा नंगे सर रहते थे। ये सफ़ा इसका 411 है। ये लो भाई, मेरे नंगे सर पे एतराज़ किया, ठीक है ना। और फिर कहता है कि अब इसको बोलते बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं, तो अपनों का दिफा तू नहीं कर सकता, हम तो दिफा कर अल्हम्दुलिल्लाह ताला करते हैं और करते आए हैं, हमारे अकाबरीन भी करते आए हैं, तू नहीं कर सकता। तो चूड़ियों का जो तू कह रहा है, तो कह रहा मैं इनको भी चूड़ियाँ पहनाता हूँ, तो तूने तो पहनी हुई है ना पहले से ही तो कह मैं क्या पहना है, सही है ना।
پھر کہتا ہے تم کتابوں کا بڑا شوق ہے دکھانے کا. ابھی تو تجھے کتابیں دکھائی نہیں ہیں, ابھی تو وہ کہتے ہیں یہ ٹریلر ہے, ابھی تو دکھائی نہیں ہے, ابھی تو دکھائی نہیں ہے کتابیں. اور کہتا ہے اس کی حالت ہی شوباز دیوبندی کی حالت خراب ہو گئی. عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کے حوالے سے میں بات کروں گا, جسے میں نے کہا یہ خود فاسق ثابت ہوا. اس کے علاوہ عبدالغفار زابی, جس کو زابی زما بھی کہتے ہیں دیوبندیوں کا, تو زابی صاحب جو ہے عبدالغفار زابی, یہ مناظرے کرتا تھا, مناظرہ معاونت کرتا تھا. اس کی داڑھی آپ دیکھیں ایک مٹھی ہے یا اس سے کم ہے, تو یہ فاسق ہے. انیس باجوہ جو انصر باجوہ کا بھائی ہے, مناظرہ ہوا یا عارفی حافظہ اللہ سے ختم نبوت کے موضوع پر کہ دیوبندی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. تو اس کا جو معاون تھا یا غالباً صدر مناظر تھا, جس کا نام تھا طاہر انفی, وہ کلین شیو ہے بالکل. وہ فاسق تجھے نظر نہیں آیا ہے؟ ہم فاسق ہو گئے. وہ شرم کر یار, اللہ سے توبہ کر, کیوں جو اتنے جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہو گئی بات. پھر چاچا شمشاد کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے بڑے ہیں, پہلے ہم سے تو بات کر لو. تو بھائی تیرے سے کیا بات کریں جب تو ہر جگہ مناظرہ کرتا ہی نہیں ہے, بھاگ جاتا ہے. جیسے جمعے کو بھاگا, پھر ہفتے کو بھاگا, اپنے گھر کے قریب سے بھاگا, پھر توحید مسجد کا یہ بہانہ لگا کے بھاگا کہ امیر صاحب منع کرتے ہیں. تو کہاں تک بھاگو گے؟ تو یہ بات ہے. اس نے پھر اگلی بات کری, لفظ غیر مقلد پہ بات چلی تھی, تو ہم نے پالن حقانی کا جو ہے نا حوالہ پیش کیا تھا کہ پالن حقانی صاحب, یہ میں نے شریعت یا جہالت پیش کری تھی کہ یہ شریعت پہ یا جہالت پہ. جواب آیا بھائی جواب آیا؟ آپ نے جواب سنا نہیں, بس کہا کہ وہ پڑھ لو. اور میں پڑھوں گا, پڑھی تو ہم نے دی, تو پڑھتا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہابی بدعتی گمراہ کافر غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے پھرتے ہیں, یعنی کہ نفس پرست لوگ, گمراہ قسم کے لوگ, فتنہ پرور لوگ. یہ کہہ رہا امت مسلمہ کو, امت محمدیہ کو بچائے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے. تو جواب دیا تو نے. تو بتا یہ گالی کون دیتا ہے غیر مقلد کی؟ یہ گالی دیتے ہیں, کون دیتا ہے؟ یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے. جواب دیا نہیں دیا؟ نفس پرست لوگوں کا کام ہے. کہہ رہا پڑھ لو. ہم اچھا تو جواب دے گا نہیں اور ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے. وہ عقل کے, وہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لے, کوئی عقل سے کام لے. قرضے اتارے نہیں. ہاں, پھر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی جو ہے نا, اس نے ویڈیو جو ہے نا وہ پیش کری. آپ یقین کریں اس میں اتنی خیانت کری, ایک لفظ چلا دیا کہ یہ غیر مقلد گالی کے زمرے میں کہہ رہے ہیں. شروع میں بتلا رہے ہیں اس بات کو کہ بھائی جو یہ کہتے ہیں وہ گالی ہوتا ہے. دیوبندی جو کہتے ہیں. غیر مقلد اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ بہترین سوال ہے. غیر مقلد کا مطلب ہے تقلید نہ کرنے والا, یہ لفظی ترجمہ ہے. اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والا, یہ لفظی ترجمہ ہے. یہ جو حدیث پر عمل کرنے والے تھے, ان لوگوں کا منہج کیا تھا, یہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ بھائی یہ لوگ قرآن کو مانتے تھے, حدیث کو مانتے تھے, اجماع کو مانتے تھے. یہ سلف صالحین کے فہم پر, کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے. یہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ جو صحابہ تابعین سلف صالحین سے ثابت ہوتا. تو اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث پر اجماع کو حجت سمجھتا ہے اور قرآن حدیث پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرتا ہے, اور اسی طرح سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے, صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتا. جتنے بھی سکہ تابعین تھے اور تبع تابعین تھے جو سکہ تھے قابل اعتماد, ان سے محبت کرتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے, کسی کی گستاخی نہیں کرتا. سلف صالحین کے منہج اور فہم پر ہے. اور باقی بھی جو باتیں, مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے, وہ ساری صفات ان کو کما یلی کو بشان ہی کما یلی کو بجلالی مانتا ہے, وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث علیحدہ چیز اور غیر مقلد علیحدہ. اور یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں غصے سے گالیاں دیتے ہوئے غیر مقلد کہتے ہیں اہل حدیث کو. یہ جو مخالفین ہیں نا, یہ اس طرح کرتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا, علی کل شیء قدیر, اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کس طرح ذلیل کیا. یہ ہمارے لیے یہ غلط لفظ استعمال کرتے تھے, یہ لفظ انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں استعمال کیا, غیر مقلد کے لفظ. در مختار کی شرح تحتاوی میرے پاس موجود ہے, اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, تحتاوی نے لکھا ہے کانو غیر مقلدین, یہ سارے غیر مقلد ہیں. اور اسی طرح مجالس حکیم الامت میں تھانوی کا یہ قول موجود ہے, انہوں نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. تو بھائیو غیر مقلد علیحدہ چیز ہے. اہل حدیث وہ ہیں جو تقلید کے بغیر کتاب و سنت پر سلف کے صالحین کے منہج کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا لفظ غیر مقلد تو یہ تو ہر کسی پہ بولا جا سکتا ہے, یعنی کہ تقلید نہ کرنے والے پہ. اب ضروری تھوڑی وہ اہل حدیث ہو, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جو تم کہتے ہو وہ گالی کے زمرے میں کہتے ہو.
پھر آگے اس نے عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا، میں اس کے حوالے سے جواب دوں گا. اس نے یہ حوالہ مقالات دکھا کے، یہ مقالات ہے، مقالات کی جلد 4 ہے، صفحہ 534 ہے. اس کے حوالے سے اس نے کہا غیر مقلد کی گالی دیتے ہوئے شیخ زبیر کہتے ہیں کہ غیر مقلد کی گالی دیتے ہیں. یہ اس نے حوالہ دکھایا تھا. اچھا شیخ زبیر کی اب یہ بھی بات پڑھ لیتا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ مقالات کی جلد 5 ہے، صفحہ 54 ہے. کہتے ہیں عرض ہے کہ ہم مسلمین ہیں اور اہل حدیث و اہل سنت ہمارا پسندیدہ لقب و صفاتی نام ہے، لہذا ہمیں غیر مقلدین کے ناپسندیدہ تنابس بالالقاب سے موسوم کرنا باطل ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تنابس بالالقاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے موسوم کرنا ہمیں باطل ہے، یعنی باطل ہے یہ. تو یہ تو نے کیوں کھا گیا پی گیا اس کو، یعنی کہ وہ یہی بات بتلانا چاہ رہے ہیں شیخ زبیر کہ ہمارا نام اہل حدیث کیوں نہیں کہتے ہو، وہی غیر مقلد. تو غیر مقلد کرتا رہتا ہے، چڑ کی وجہ سے کہتے ہیں. تو میں نے بھی ثابت کیا نا، یہ نفس پرستوں کا کام ہے غیر مقلد کہنا. دیتا جواب. اور پھر اس نے حوالہ پیش کیا تھا اس کے علاوہ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. خود ہی کہتا ہے کہ امین صاحب سے مناظرے میں ہارے ہیں. کوئی بھائی اللہ کا واسطہ ہے تجھے، کوئی گھر میں بیٹھ کے کیا یہی چکر چلتا رہتا ہے دماغ میں کہ وہ ہارا یہ جیتا، وہ ہارا یہ جیتا. ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، حق اور سچ کی بات ہے. کوئی بھی نہیں ہارا. اکاڑوی کو بدترین شیخ قاضی عبدالرشید ارشد حفظہ اللہ تعالیٰ، آخری جب مناظرہ ہوا جس میں شیخ مبشر بھی تھے موجود، اس کے بعد اکاڑوی میں ہمت نہیں ہے اکاڑوی صاحب میں کہ وہ مناظرہ کر سکیں. پھر انہوں نے مدرسوں میں گھس گئے اور اپنی مدرسوں میں گھس کے فوجیں تیار کرنا جو ہے شروع کر دی. نے کیا کیا وہ بھی آئے گا ذکر آگے. تو اس نے عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ شکست فاش، وہ کوئی شکست فاش نہیں تھی، بلکہ خود امین اکاڑوی صاحب جو ہے نا اس کو شکست فاش ہوتی رہی ہے. تو اب جو ہے نا برداشت کرنا، جو اس نے نام بگاڑا تھا، میں پھر کہوں گا اس کو، کہہ رہا ہے کہ عبد القادر رو پڑی. ہاں وہ بکری رو پڑی، وہ بکری ہے نا جس سے امین اکاڑوی صاحب تقلید کی دلیل دیتے تھے، وہ بکری رو پڑی یار کہ میرے کا کیا ہوا. ان سے بدین شاہ صاحب سے تقلید پہ مناظرہ تھا، تو کہہ رہا اس بکری کی طرح نہ ہو جانا جو کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو جاتی ہے. تو وہ بکری رو پڑی کہ یار اکاڑوی صاحب نے تو ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، یہ مجھ سے تقلید کروا رہے ہیں یار. اب بکری بھی تقلید ہو تو چلو ٹھیک ہے بھائی، تم بکری سے تقلید کی دلیل لے لو، دودھ نہیں لینا بکری سے، ہاں تقلید کی دلیل لے لو. تو عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کی کتاب ہے آپ کے سامنے، صفحہ اس کا 202 ہے. اب دیکھیں اس نے خیانت کیا کری. شیخ جو ہے نا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حنفی سے یعنی میں نے ایک سے پوچھا کہ یعنی وہ حنفی تھا کہ امام ابو حنیفہ مقلد ہے یا غیر مقلد. تو کہنے لگا غیر مقلد. میں نے کہا پھر تو وہ ہمارے ساتھ مل گئے، تم کیا لگتے ہو، یعنی کہ تم ان کے کیا لگتے ہو. یعنی اب آپ غور سے سنیں عبارت. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک حنفی سے پوچھا، ٹھیک ہے، کہ امام ابو حنیفہ مقلد ہے یا غیر مقلد ہے. تو وہ کہنے لگا غیر مقلد. تو میں نے کہا تو پھر وہ تو ہمارے ساتھ مل گئے، ان کے کیا لگے، پھر تو وہ ہمارے ساتھ مل گئے، تم کیا لگتے ہو. چاروں امام غیر مقلد اور ہم بھی غیر مقلد، صحابہ بھی غیر مقلد اور ہم بھی غیر مقلد. کہہ رہا ہے ان کو گالی دے دی. آگے سن آگے وہ کیا لکھ رہے ہیں. وہ یہودیوں والے کام کے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے کہا کہ کتاب کے حصے کو مانتے دوسرے کا انکار کرتے ہیں. تو یہ دیوبندی یہودی والی صفت چھوڑ دو، یہودی والی جو تمہارے اندر صفات ہے نا جھوٹ چھپانے کی، وہ چھوڑ دو. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کوئی گالی نہیں دی ہے. اب وہ دیکھیں وہ الزامی طور پہ اس سے پوچھ رہے ہیں یہاں پہ، کہہ رہے ہیں کہ چاروں امام غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، صحابہ بھی غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، فرشتے بھی غیر مقلد، ہم بھی غیر مقلد، سارے انبیاء بھی غیر مقلد اور ہم بھی غیر مقلد. پھر آگے دیکھیں اس نے عبارت نہیں پڑھی، کتنا چلا گیا. وہ آگے کہہ رہے ہیں ہم پر بڑا اعتراض کرتے ہو اور باقیوں کو کچھ نہیں کہتے، اور باقیوں کو کچھ نہیں کہتے، باقیوں کو کچھ نہیں کہتے. یہ کیوں پی گیا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے الزامی طور پہ پوچھ رہے ہیں، تو گالی نہیں دی، وہ الزامی طور پہ یہ جواب دے رہے ہیں. یعنی عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ نے حنفی سے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے بارے میں پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ غیر مقلد تھے. تو جواب میں عبد القادر روپڑی نے بطور الزام جواب دیا کہ ہم بھی غیر مقلد ہیں، تو ہم پر تو اعتراض کرتے ہو، یعنی غیر مقلد کی بطور گالی استعمال کرتے ہو اور باقیوں کو کچھ نہیں کہتے. یہ وہ یہاں کہہ رہے ہیں اس نے کہیں سے کہیں گھمایا کے گالی دے دی. آگے دیکھ وہ کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے. تو اگلی بات یہ کہ تو عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کی اس نے آدھی عبارت پڑھی، میں نے اس کا جواب دے دیا. پھر لفظ غیر مقلد جو ہے نا وہ کیا گالی نہیں ہے، توہین نہیں ہے. یہ الکلام المفید، یہ آپ کے سامنے کتاب آپ کے بزرگ کی الکلام المفید فی اثبات تقلید
सरफराज खान सफदर साहब, तो खान साहब क्या लिख रहे हैं इसमें, अमीन उकाड़वी साहब ने भी जो है ना, अमीन उकाड़वी साहब का इसके अंदर मौजूद है कलाम। तो अमीन उकाड़वी साहब कहते हैं, सफ़ा नून है इसका, अल कलाम मुफीद का, कहते हैं इससे मालूम हुआ कि हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन रहमहुमुल्लाह, मुहद्दिसीन व मुजतहिदीन रहमहुल्लाह को गैर मुक़ल्लिद कहना इनकी सख्त तौहीन है, इनकी सख्त तौहीन है। अब गाली दे दी, तौहीन कर दी। अब मैं दिखाता हूँ किसने तौहीन करी है। की सख्त तौहीन है। ये मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, हकीम साहब चूरन दे रहे हैं, लोगों को धोखा भी देते हैं इस इबारत से। ये इसकी जिल्द 24 है, सफ़ा नंबर 324 है। तो कहते हैं फिर फरमाया, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं फिर फरमाया, बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि हमें इनसे नफ़रत है। भला ये कैसे हो सकता है जबकि हम ख़ुद एक गैर मुक़ल्लिद के मुअतक़िद और मुक़ल्लिद हैं, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का गैर मुक़ल्लिद होना यकीनी है। बताओ, अब तो इन कर दी, बालवी साहब के बाबू गाली दे दी। फिर ये लोग धोखा देते हैं आगे की इबारत से कि वो उसने लिखा है कि वो तो मुज्तहिद गैर मुक़ल्लिद, तो मुज्तहिद गैर मुक़ल्लिद हो या गैर मुक़ल्लिद, लफ्ज़ तो आ गया ना। अब कहते फिर तो थे ना। और अकीदे में तुम क्या हो, अकीदे में तुम तकलीद नहीं करते हो, अकीदे में क्या हो, अकीदे में तुम गैर मुक़ल्लिद हो, अकीदे में तुम गैर मुक़ल्लिद हो, तो खुद अपने आप को गाली देते हो। सही है। ये लीजिए। अच्छा जी, चलें आगे। इसके अलावा जो है ना, ये तो हो गया एक जो मैंने ज़िक्र किया था कि उसने जो है ना, अब क्या ख्याल है। तो अमीन उकाड़वी ने लफ्ज़ गैर मुक़ल्लिद को तौहीन का, अशरफ अली थानवी साहब ने गैर मुक़ल्लिद इमाम अबू हनीफ़ा को कहा और कहा यकीनी है। तो क्या हुआ, तौहीन कर दी इमाम अबू हनीफ़ा की और गाली दे दी। अब ये तुम्हारे ज़िम्मे है जवाब, खुद सोचते फिर और लोगों को धोखा देते हैं, जैसे मैंने बताया इस इबारत से। तो अकीदे में तो तुम भी जो है ना वो गैर मुक़ल्लिद हो। और पालन हक्कानी की जो मैंने कहा था, इसने इबारत का कोई जवाब नहीं दिया। और चाचा शमशाद साहब कहते हैं कि वो तो बड़ा शानदार और ख़ूबसूरत जवाब दिया है। तो मैंने मुबारक हो आपको, खूबसूरत जवाब मुक़ल्लिद के लिए होगा, कहते हैं, जाहिल है ना, जाहिल कहता है कि, और फिर वो जो मैंने अभी हवाला पढ़ा अब्दुल कादिर रोपड़े रहमतुल्लाह, कहता है इसका जवाब नहीं दे सकता ये। वाह जी वाह, खुद अपने ख्याल हो यार, क्यों ख्यालात के अंदर इतना घूम रहते हो अल्लाह के बंदे, ऐसा नहीं किया करो। फिर फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से इसने कोई बात करी होगी, कह रहा है कि अच्छा फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से इसने ये बात करी कि फ़ज़ाइल अमाल लिखी है लेकिन जो है ना तुम्हारे वालों ने उसको कोई जानता कोई नहीं है। तो भाई चलो जानता नहीं है तो अब तो लोग जान रहे हैं ना, इसमें क्या है भाई। देखें उसके अंदर तो कुरान सुन्नत की सही अहादीस और वो मौजूद है, आयतें और फ़ज़ाइल मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन ये कि कुफ्र व शिरक तो नहीं है ना, कुफ्र व शिरक तो नहीं है। ज़करिया कांदिलवी साहब के दौर के अंदर उनकी किताबों पर जो फ़ज़ाइल हज वगैरह उस पर एतराज़ात हुए, दीगर उनके जो हिकायात सहाबा है और दीगर फ़ज़ाइल ज़िक्र वगैरह एतराज़ हुए फ़ज़ाइल हज वगैरह पे। तो उन्होंने एक किताब मुरतब की जिसका नाम है कुतुब फ़ज़ाइल पर इश्कालात, कुतुब फ़ज़ाइल पर इश्कालात और उनके जवाबात। ये कुतुब खाना इशातुल उलूम महल्ला हकीमान व मुफ्तियान सहारनपुर की छपी हुई। अब देखें वो उनको जो है ना मकतूब नंबर इसका 46 है, उन्होंने नाम नहीं लिखा किसी ने, लेकिन वो देवबंदी था बंदा जिसने उनसे पूछा। तो मैं बहुत बड़ी इबारत है, वो सफ़ा यहाँ लगा देंगे इसके ना, पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्तसर बताऊँगा। कहते हैं मैं हरम में मोहतरम में हूँ, यानी हरम के अंदर हूँ। सफ़ा 108 कहते हैं कि आपने बहुत सारी बातें जो है ना झूठ बोली हैं कि यानी कि खिदर अलैहिस्सलाम जो है ना फ़जर की नमाज़ के बाद जो है ना नमाज में हरम शरीफ में पढ़ते हैं और रुकन यमानी की तरफ रहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मैंने तो देखा वहाँ पे तो दाढ़ी मुंडे लोग थे, वहाँ पे तो हमें कोई खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं मिले, ठीक है ना। फिर कहता है कि आपने ये वो कहता दाढ़ी मुंडवा ली नाउज़ुबिल्लाह खिज़र अलैहिस्सलाम ने। कहता है वरना फ़ज़ाइल हज की रिवायत गोया कुरान की आयत हो गई, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। देवबंदी कह रहा है। वो कहता है फ़ज़ाइल हज क्या है, एक गलत बातों का ख़जाना है जो आँख बंद करके तसनीफ़ की गई है और जगह और किसी जगह वफ़ा के हवाले देकर हमारे हज़रत शेखुल हदीस बरी हो गए। नेस फ़ज़ाइल हज में ये भी है, ये कह रहा था ना वो हाथ निकल आया तो तुमने उसको शिरक कह दिया। हम कहते हैं ये वाक़या बेसरोपा है, उसी वाक़े का वो रद्द कर रहा है तुम्हारा ही सवाल पूछने वाला देवबंदी। वो कह रहा है कि सैयद अहमद रिफ़ाई मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबी से कब्र शरीफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक बाहर निकला। इस वक्त तकरीबन 90,000 आदमियों का मजमा था जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे।
10 مبارک کا قبر اطہر سے سید احمد رفاعی کے واسطے نکلنا عجیب و غریب بات ہے. کہتا ہے صحابہ کرام کے واسطے کبھی نہیں, صحابہ کرام کے واسطے کبھی ثابت نہیں, دوسروں کے واسطے اس قدر سستا ہو گیا. یعنی وہ یہ بیان فرمایا دوسروں کے واسطے اس قدر سستا ہو گیا, صحابہ کے لیے نہیں نکلا. تو کہتا ہے جھوٹی بات ہے. تو ہم کہتا ہے تم نے جھوٹ گھڑے ہیں, یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ ثابت نہیں. نبی علیہ السلام کو قبر سے ہاتھ نکلنا, میں اس کی طرف بھی آؤں گا آگے. وہ کہتا ہے وہ کرامات جن کا کوئی ثبوت ہو ان سے انکار نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن بلا دلیل اور بلا ثبوت باتوں سے کتاب بھر دینا مناسب نہیں ہے. بلا ثبوت فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے نیز فضائل حج میں ایک آدمی مدینہ منورہ کی زیارت کو گیا, بھوکا تھا, قبر شریف کے پاس جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ بھوکا ہوں, یہ کہہ کر. تو کہتا ہے وہ اللہ کے رسول مفہوم بتا رہا ہوں کہ خواب میں آئے, خواب میں آ کے اس کو روٹی دے دی. یعنی نبی علیہ السلام مدد کر رہے ہیں, خواب میں آ کے روٹیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی کہ روٹی دی. تو وہ کہتا ہے کہ اسے کھا لو. کہتا ہے نفس کھا پایا تھا اور آنکھ کھل گئی, آدھی روٹی ہاتھ میں تھی تو موجود تھی. کہتا ہے دراصل فضائل حج کیا ہے, صفحہ 110. کہتا ہے عقائد غلط کرنے والی کتاب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے, نعوذ باللہ. تصانیف حضرات اکابر علماء دیوبند کی بھی ہے, مگر آپ کی تصانیف کا عجیب رنگ ہے. شرک کی تعلیم ہوتی ہے, شرک کی تعلیم ہوتی. کہتا ہے شرک تو یہ لو شرک. پھر وہ میں بہت مختصر کروں گا, یہ آپ پڑھ لیجئے گا. تو کہتا ہے علم غیب بھی ثابت کیا گیا نبی علیہ السلام کا. پھر آگے کہتا ہے کہ پھر آگے جو اپنا انہوں نے تعارف کرایا, کہتا ہے میں نے کچھ تعلیم دیوبند میں بھی پائی ہے, دیوبند سے بھی پڑھا ہوں, حنفی ہوں, غیر مقلد بے ادب نہیں ہوں اور بدعتی بھی نہیں ہوں. تو یہ خود تمہارے گھر والے مان رہے ہیں کہ شرک ہے. پھر اس نے اس کا جواب دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لو شرک خود تمہارے گھر والے مان رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. کیا شرک ہے؟ یہی فضائل اعمال کے اندر شرک موجود ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس نے وہ پیش کری تھی بارود. تو صدقات تم کھا جاؤ اور پھر بارود پیش کرو. یار میں کہتا ہوں عقل اور شعور کا کوئی, وہ تمہارے اندر عقل و شعور ہے نہیں ہے. یہ لو پھر کلمۃ الحادی. اب میں یہاں پہ پھر بات اس کو برا لگے گا, لوٹے بستر اٹھانے والی جماعت کے رد پہ پوری کتاب کلمۃ الحادی اور اس کے امیر کے حوالے سے تبلیغی جماعت کی گمراہیوں پر. کلمۃ الحادی الی سوائے سبیل مفتی عیسیٰ خان. بھائی اتنا کافی ہے, یہ کتاب دکھا رہا ہوں, یہ کافی ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے. پھر فضائل صدقات کی عبارت کا دفاع اس نے کیا. میں نے پیش کری تھی فضائل صدقات اصل کتاب اٹھا کے, کہ اس میں کہا تھا کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں. تو کہتا ہے وہ تو عاجزی میں کا ہے. تو کیا خیال ہے پھر عاجزی میں کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شرابی, زانی, مشرک, کافر کہہ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کچھ بھی کہہ لے بھائی, مشرک کہہ لے, کافر کہہ لے اپنے آپ کو. یہ کیوں نہیں کہہ رہا, وہ جھوٹا ہی کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا کہہ رہا ہے نا. تو ہم نے ثابت کرا ہے کہ جھوٹے ہیں. پھر اس نے جھوٹ پہ کہا کہ تمہارے اس نے فلاں مولوی نے جو ہے نا اپنے آپ کو سگے درگم کہہ دیا. صحیح ہے نا کہ میں ان کے در کا کتا ہوں. تو بھائی ہم تو اپنے آپ کو کتا کہلانا پسند ہی نہیں کرتے نہ, ہم اپنے آپ کو, کیونکہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں تجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے؟ اپنے آپ کو یعنی کہ جھوٹا کہنا, یہ ثابت کرنا تھا ہماری کتابوں سے کہ ہمارے مولوی کہے کہ جھوٹے ہیں, لیکن ثابت کر سکا نہیں, ثابت کر سکا. اچھا بھائی وہ فضائل اعمال یہ کہہ رہا تھا. پہلے تو میں یہ دکھا دوں کہ یہ کہہ رہا تھا کہ بریلوی جو ہے نا, تم بریلویوں کو بڑا کہتے ہو کہ بریلوی جو ہے نا اپنے آپ کو وہ, تو بریلویوں کو تو کہتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں, تم بھی تو کہتے ہو, ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں کہا. ہاں تمہارے اکابرین نے ضرور کہا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اشرف السوانح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, صفحہ اس کا 58 ہے, یہ جلد نمبر اس کی 4 میں کہتے ہیں یہاں تک فرما دیا کرتے تھے کہ میں اپنے کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتا ہوں. یعنی اپنے کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتا ہوں. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں. لو جی بریلوی یہ تو کہہ رہے ہیں کتوں سوروں سے بدتر ہوں. اچھا جی اگلا والا, لو جی بریلوی صاحب, دوسرے بریلوی, یہ فضائل اعمال, یہ بہت پرانا نسخہ ہے فضائل اعمال کا, اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی. نیا جو نسخہ تھا اس میں انہوں نے تحریف کری ہے فضائل اعمال کے. یہ پرانا جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. یہ میرے پاس پرانا نسخہ ہے. اس میں قصائد قاسمی کے شعر ہیں جو قاسم نانوتوی کی ہے. قصائد قاسمی کے شعر ہیں اس میں, ٹھیک ہے, قاسم نانوتوی صاحب کے. تو کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں صفحہ 118, یہ آپ کے سامنے اسکین ہوگا. کہہ رہے ہیں لگے ہیں تیرے سب کو گو میرے نام سے عیب, پہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار.
اب دیکھیں حاشیے کے اندر یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے سامنے اس کہہ رہے ہیں میں آپ کا کتا ہوں، اس سے آپ کے نام کو عیب لگتا ہے مگر میرے لیے عز و وقار کی بات ہے۔ پھر اگلا شعر ہے اس کا ہی، رجا و خوف کی موجوں میں امید کی ناؤ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مورو مار۔ لو جی کہہ رہے ہیں کہ کتوں کے ساتھ پھروں، کس کے؟ مدینے کے کتوں کے ساتھ، سگانے مدینہ کے ساتھ پھروں، اور ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں، اور آپ کے نام کو عیب لگتا ہے میرے نام سے کیونکہ میں آپ کا کتا ہوں۔ یہ لو جی کتا اپنا گھر بھی دیکھ لو، یہ ثابت کرتا ہے کہ جھوٹ، ہمارے والوں نے کہا میں جھوٹا ہوں۔ پھر اس نے جو ہے نا اربعہ ثلاثہ کی جو ہے نا وہ عبارت جو ہے نا پیش کرنے، بریلویوں کو کہتے ہو اپنے گھر کی خبر لے لو، اس نے ناکام کوشش کری ہے اربعہ ثلاثہ کی۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بالکل الحمدللہ تعالیٰ پوری عبارت پڑھی تھی، اوپر میں نے نانوتوی کا ذکر کیا تھا کہ مولانا نانوتوی بیان فرماتے ہیں، اس نے کہا تم نے اکابر کو کہہ دیا کہ وہ جھوٹ، یعنی وہ تحریر مناظروں میں تو جھوٹ بولتے تھے، میں نے وہ بات کری تھی، میں سخت نادم ہوا اور مجھ سے بجز اس کے کچھ نہ بن پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہذا میں نے جھوٹ بولا اور سری جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا۔ یہ میں نے پڑھی تھی، تو بیچارے نے غلطی نکالنے کی کوشش کری، ٹھیک ہے، اور پھر کہتا ہے جھوٹ، اور آگے کر دی کتاب، پھر آگے کی عبارت پڑھ کے کہ حضرت میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی گستاخی کرتا، بھائی یہ کہہ کے بات کو پلٹ دیا، تو اس میں کیا اس کے جھوٹ کا انکار ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو ہم نے بانی دیوبند کا ہی کہا ہے کہ نانوتوی صاحب نے جو ہے نا یہ بات کری ہے کہ جھوٹ، یعنی کہ میں نے جھوٹ بولا، تو اربعہ ثلاثہ کی اس نے عبارت کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور پھر جو ہے نا ہماری غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا فلانا اور فلانا، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو جو آپ نے غلط پڑھا تھا اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس نے اسکین بھی نہیں لگایا اربعہ ثلاثہ کا، الحمدللہ تعالیٰ ہم نے اسکین اور ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود رہیں گی کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ خود غلط پڑھتا ہے، پیٹ یہ وہ، اور خود غلط پڑھتا ہے، راویوں کا نام غلط دیتا ہے، الزام ہم پہ دھرتا ہے، تو اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ لفظ وہ آگے بحث آئے گی، اس میں ذکر کروں گا میں، کہ وہ کہتا ہے نا شیطان کی روش پر کون ہے، شیطان کی روش پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، تو شیطان کی روش پر کون ہے؟ ویسے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں بھی اس نے جھوٹ بولا اور اسکین نہیں لگایا۔ اور قاسم نانوتوی کا میں نے کہا تھا کہ بھائی تمہارے اکابر جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں، تو کوئی جواب دیا نہیں، فضائل صدقات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی اربعہ ثلاثہ کا جواب دیا۔ اچھا کال ریکارڈنگ کا کہتا ہے کہ کال ریکارڈنگ نہیں سنائی، تو تم نے دی وہ عرفان بھائی کی جو 3 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو تھی، اور ہم نے کہا بھائی اس سے چلا ہے، اس میں اور کیا تھا؟ کہتا لگا دو، پھر کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ ویڈیو تو یوں لوگ دیکھیں گے نا کہ اس کے اندر سارے مواد اور ساری چیزیں، وہ کال ریکارڈنگ تھی، اور ہم نے 15 منٹ لگائی ہے اس کے وہ اس سے چلائیں جس میں اس نے بار بار بھاگا، یہ انکار کیا، ہم نے کہا وہاں آ جاتے ہیں، لیکن اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے جھوٹ بولا کہ میں جو تھا وہ تو عرفان غوری نے پہلے بات کری ہے جویب بھائی سے، اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ شاکر نامی بندہ بھی موجود تھا، اس نے گروپ میں بھی اقرار کیا، تو کیوں جھوٹ بولتے ہو یار، اللہ سے توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر گوشالہ کی ریکارڈنگ کا ذکر کیا، میں نے ذکر کیا تھا کہ گوشالہ میں جو گفتگو ہوئی تھی میرے پاس وہ نہیں تھا، مطلب کیمرہ وغیرہ لے کے نہیں گئے تھے، پھر بھی اس نے کہا، تو ہم نے وہاں میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ کا انتظام نہیں تھا، لیکن اس نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کچھ کر سکا، یہ کچھ نہیں کر سکا۔ گوشالہ میں بھی گروپ اس نے جو ہے نا وہ لاک کیا تھا، اب جب اس نے دیکھا ہفتے کا دن تو اس نے کھول دیا، اور اس میں بھی جو ہے نا ان کے والے جو بھیج رہے ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا، جو یہ بھیج رہے ہیں وہ ڈیلیٹ کر رہا ہے، اتنا ڈرپوک انسان ہے۔ اس کا جواب آ رہا ہے، مسئلہ ہے سمم ہوتا ہے، جس کو یہ پڑھتا ہے سمم ہوتا ہے، اس کو ہم نے صرف کی کتاب سے رگڑا لگایا تھا کہ یہ سین پر زبر ہے، زیر نہیں ہے، سما ہے، تو کہتا ہے سما اور سما دونوں ٹھیک ہے، یہ بھاگ گیا تھا۔ پھر ہم نے اس کو فتاوی دارالعلوم دیوبند بھی جو ہے نا ہم نے پیش کیا تھا، یہ دیوبند والوں کا فتویٰ، سماع موتا عند الاحناف ثابت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حنفی مذہب میں سماعت موتا اور سماعت من فی القبور ثابت نہیں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ سے سماعت کے ثبوت میں کوئی روایت آئی، نہ صاحبین سے مروی ہے، نہ جمہور فقہاء کے نزدیک سماعت اہل قبور ثابت ہے، بلکہ اس کے خلاف عدم سماعت کی بہت ساری روایتیں جمہور فقہاء سے کتب معتبرہ فقہ حنفیہ وغیرہ میں متواتر منقول ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اقول و باللہ التوفیق،
مسئلہ سما موتا مختلف فیہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب و اتباع کا عدم سما موتا ہے بالدلیل قولہ تعالی انک لا تسمع الموتى وقولہ تعالی وما انت بمسمع من فی القبور، کہ مردے نہیں سنتے نہ آپ قبر والوں کو سنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں الغرض صفحہ 54، کہتے ہیں الغرض مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا عدم سماع اموات ہے، یعنی کہ مردوں کے سننے کے قائل نہیں تھے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مختلف فیہا تو ہے، لیکن حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ قائل نہیں ہے۔ ہیڈنگ قائم کی ہے دارالعلوم دیوبند کے مفتی، یہ اس کی 18ویں جلد ہے اور صفحہ 54 اور صفحہ 52 53 اس پر یہ بحث موجود ہے، یہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ ابن عمر اس بات عذاب قبر میں روایت ہے کہ وہ آ رہے تھے کہیں سے، قبرستان سے گزر ہو رہا ہوگا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، تو کہتے ہیں وہ قبر سے ایک چیز ان پہ واضح ہو گئی، ایک چیز کسی چیز کا واضح ہو جانا یہ تو ہم نے اس کو شرک نہیں کہا ہے بھائی، کوئی چیز واضح ہو جانا یہ شرک نہیں ہے، شرک یہ ہے وہ مٹھائی لے کر اشرف علی تھانوی کے نانا آتے تھے، نانوتوی جس سے انصری کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ ہے۔ پھر امداد اللہ مہاجر مکی نے قبر والوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ لکھے ہوئے مراقبے اور سارے وظائف لکھے ہوئے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بدعت، روحوں سے مانگنا یہ خرافات تمہارے۔ تو عبداللہ بن عمر کا واقعہ کہاں تمہاری بات ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا۔ تو اس طرح تھا کہ وہ عبداللہ بن عمر کے گھر بھی ملنے آتا تھا وہ اور اس کے علاوہ اور کہا روز آیا کریں گے، یعنی کہ اس کو اختیار ہے، مردہ تصرف کرتا ہے، روز آیا کریں گے۔ یہ بھی ہے کہ فرشتہ ہے اور اس کو واپس اس کو لے گیا، اس کو واپسی لے گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کہاں سے اس میں تو بھائی دیکھیں نا ان کی عبارتوں میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اشرف علی تھانوی کے نانا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم روز آیا کریں گے، مٹھائی بھی لے کے آ رہے تھے، کہتے ہیں بتا دیا تو پر آنا بند کر دیا۔ وہ اختلاف ہوا تو جس سے انصری کے ساتھ قاسم نانوتوی صاحب تشریف لے آئے، بانی دیوبند تشریف لے آئے، تو یہ ہے تمہاری کتابوں کے اندر خرافات۔ تو اس کو عبداللہ بن عمر کے واقعے سے نہیں جوڑو، اس سے نہیں بنتا یہ واقعہ۔ تھا کون نکلنے والا؟ وہ کافر تھا، ہو رہا تھا اس میں، یہ حالت ہے کافروں کی دلیل لے رہے، تو وہ عقل سے فارغ ہے نا بالکل۔ پھر خضر حیات بکھروی، تو دونوں واقعے برابر نہیں ہے جو ان کی کتابوں میں، اور ابن عمر کا واقعہ برابر نہیں ہے بالکل۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ قبروں سے مانگنا، یہ کشف القبور اور وظائف، یہ ساری شرکیہ اور کفریہ جو ہے نا یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے خضر حیات بکھروی پہ رونے لگا، تو میں نے کہا بھائی خضر حیات بکھروی جو ہے نا وہ تو تمہارے ممبر پہ آ کے بیٹھا ہے، اب تو روتا رہے عبداللہ وڑائچ کونے پہ ویڈیو بنا، دنیا نے دیکھا کہ تم بھاگے ہو۔ صالح محمدی مناظرے سے بھاگا نہیں بھاگا، صالح محمدی نے صالح محمدی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ صالح محمدی نہیں بھاگا، یہ بھاگا۔ صالح محمدی کا جو معاملہ تھا، صالح محمدی لکھت ہو گئی، صالح محمدی نے کہا کہ بھائی میں کب تک رکوں گا یہاں پہ، تو یہ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب بھائی تو یہاں آ گیا، اب شہر کا بندہ کو بات کر لینا، شہر کا بندہ اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے کہا ہماری تعریف کر دی ہو، بھائی تعریف ہو گئی نا، ہمارا دعویٰ کہہ رہا ہے ان کا تو یہ دعویٰ ہے، تو دعویٰ ہے تو الحمدللہ ہمارا دلیل کے ساتھ دعویٰ ہے، ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، اندھے مقلد نہیں ہے تمہاری طرح۔ تو میں نے جیسے ثابت کیا ہے کہ یہ خود جو ہے نا فاسق ثابت ہوا، اور دیکھیں ابن عربی کے حوالے سے محدثین نے کافر کہا ابن عربی کو، اس کی زبان سے ایک حرف نہیں نکلا۔ پھر کہتا ہے کہ منصور حلاج کے حوالے سے یہ فتاوی علمیہ اٹھا کے دو، شیخ زبیر کی فتاوی علمیہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ دیکھو ہمیں کہتا ہے او بھائی اللہ کا واسطہ ہے پہلے پڑھ لیا کر، یہ دیکھو اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے منصور حلاج پہ کچھ نہیں کہا کہ محدثین نے کیا کہا، میں نے کہا کہ بم زبان گم، تو وہی زبان اس کی گم رہی، کچھ بھی نہیں کہا اس نے، بس اس نے کیا کہا کہ بھائی وہ جاہل، تم جاہل ثابت ہوگا، شیخ زبیر کے پکڑ لو بھائی، شیخ زبیر کی فتاوی علمیہ، یہ فتاوی علمیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 159 ہے۔ کہتے ہیں کہ حسین بن منصور الحلاج، جسے جاہل لوگ منصور الحلاج کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہہ رہا ہے الف لام کیوں کھا گیا بھائی یہاں پہ، وہ کہہ رہا بولا منصور حلاج، تم شیخ زبیر کے تحت جو ہے نا وہ جاہل ثابت ہو گئے، تو اپنی غلط عبادت پڑھنے کی وجہ سے، الف لام کھانے کی وجہ سے یہ لو تم نے ان کو جاہل بنا دیا۔ تو یہ کون جاہل ثابت ہوا؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، مولانا حسین احمد نجیب صاحب، یہ سارے کے سارے تینوں مولوی جاہل ثابت ہو گئے، نجیب صاحب بھی جاہل ثابت ہو گئے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب بھی جاہل، اسی کی زبان میں، اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی جاہل ثابت ہو گئے۔ اس نے جاہل ثابت کروا دیا ان کو، کیونکہ سیرت منصور اللہ، جس نے کہا منصور اللہ جو کہتا ہے وہ جاہل ہے، زبیر رحمہ اللہ کے بقول تو یہ جاہل ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا الحلاج،
ٹھیک ہے, تو غور سے پڑھا کرو. اور اس نے کہا بھی نہیں کہ منصور حلاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں محدثین, اس پر بھی یہ آگے نہیں پڑھا اس نے, زبان گم. ٹھیک ہے, اپنی پڑھی ہوئی عبارت سے جو ہے نا خود جاہل ثابت شیخ زبیر کی عبارت سے مجھے جاہل ثابت کرنے سے خود ہی جاہل ثابت ہو گیا. اور پھر اس نے پیش کری ہم اہل حدیث کیوں ہوئے, پڑھا اس نے کتاب پہ, ٹائٹل بھی اس کا لگایا ہم اہل حدیث کیوں ہوئے. پھر کہتا ہے کہ اس میں بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں کہ وہ اہل حدیث ہونے کے. تو ایک چھوٹی سی اس نے عبارت جو اہل حدیث کیوں ہوئے, یہ دیکھیں اس نے یہ صفحہ 309 پڑھ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھڑکی ماری, کہتا ہے تحریری مناظروں کی ذمہ داری, تحریری مناظرہ تھا وہ, 13 ماہ تک مناظرہ چلتا رہا. مولانا ممدوح کا رکا جو ہے نا وہ آتا, میں جواب بھیج دیتا, بار بار 13 مہینے تک سلسلہ جاری رہا. یعنی کہتے ہیں بار بار 13 مہینے تک سلسلہ جاری رہا. آخر علماء اہل حدیث میدان چھوڑ گئے. اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ اہل حدیث سامنے میدان چھوڑ گئے, اور تحریری مناظرہ تھا. تو کیا وہ زندگی بھر چلتا رہتا؟ آمنے سامنے تو اس کے اندر موجود ہے حوالے کہ آمنے سامنے باقاعدہ دیوبندیوں نے یہ کہا, دیوبندی ملا نے کہ بھلے تم جو ہے نا وہ ہو جاؤ, کیا بولتے اپنے یہ اہل حدیث ہو جاؤ. یہ حاجی سیف اللہ توحیدی کا پڑھ لو, اس کے اندر آخری کے اندر اس نے سب کچھ لکھا ہے, یہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو قاضی صاحب غصے میں آ کر کہنے لگے جاؤ اہل حدیث ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, یوں صاحب کہنے لگے تو پھر اہل حدیث سچے ہیں. تو قاضی صاحب دیوبندی کہنے لگا کہ غصے میں آ کر کہنے لگے جاؤ اہل حدیث ہو جاؤ. تو یہ تمہارے مولویوں نے اہل حدیث ہونے کی دعوت دی, بندہ اہل حدیث بھی ہو گیا. یہ پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس نے جو یہ میں یہاں اسکین لگا دیں گے, اور اس نے صفحہ 309 سے جو عبارت پڑھی تھی ایم حسن محمد کی, ایم حسن محمد نے خلاصہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث, اگر وہ مثال اہل حدیث میدان چھوڑ گئے تھے تو وہ اہل حدیث کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے نا, جھوٹ کیسے جھوٹ بول رہا ہے. وہ تحریری مناظرے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس نے وہ کہہ دیا کہ میدان چھوڑ گئے. تحریری مناظرہ 13 ماہ تک الحمدللہ گفتگو کری, آمنے سامنے انصر باجوہ نے میدان چھوڑا. عبداللہ بڑائچ اور عاصم ملتانی کا یا عارفی سے جو مناظرہ تھا, مناظرے کا جو اینڈ تھا اس میں جس کے گھر میں مناظرہ تھا وہ اہل حدیث ہو گیا. بچہ کرنا اور لائٹ جلاؤ یار, ٹائم روکو جی, ٹائم روکو, 1 منٹ ہو باقی رہتا تھوڑا توڑن دیو کام. سنو تو ایک کام یہ کرو, اچھا ایک کام یہ کرو کہ اپنی ٹرم تو بعد ٹائم روک دیں کہ مناظرہ برابر ہو گیا, ٹائم صدر مناظرہ چلیں. ہاں جی, سٹاں 2 مار لیں وہ پینٹ سے جڑ نچدے نا, میں نچن دے سٹاں 2 مار لیں وہ پینٹ سے جڑ نچدے نا, میں نچن دے سٹاں 2 مار لیں وہ پینٹ سے جڑ نچدے نا, میں نچن دے کسر. اس وجہ سے آج الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے, اور خاص کر یہ جو یحییٰ صاحب عارف صاحب, یہ تو اللہ اس کو لمبی عمر دے, اور صدر صاحب کو بھی, اور آپ سب ساتھیوں کو کہ الحمدللہ آج میں پکا ہو گیا ہوں. اہل حدیث جیسے ہم وہابی بھی کہتے ہیں, جو بھی وہابی کا مطلب ہی ہے اللہ والے, تو پھر الحمدللہ آج تو پکا شک دل سے نکل گیا. اکاڑوی چھوڑا, ابھی اکاڑوی چھوڑا, انور اکاڑوی, وہ بھی ویڈیو موجود ہے کہ بندے نے جو ہے نا جواب دیا. اس نے کہا کہ جو یا عارفی کا مناظرہ تھا عبداللہ بڑائچ اور عاصم ملتانی سے, تو وہ نے کہا میں اہل حدیث ہوتا ہوں. تو گھر کے اندر وہ بندہ تھا وہ اہل حدیث ہو گیا. عبداللہ بڑائچ اور عاصم ملتانی کا جو مناظرہ تھا, تو وہاں میدان کس نے چھوڑا؟ انصر باجوہ. گالیاں دیکھے کیوں بھاگا, چھوڑ دو یہ باتیں, کیوں جھوٹ بول. وہ تو ہے اکابر بھی کتابیں وغیرہ کہتے تھے نا, گالوی کتاب دیکھ لینی چاہیے کبھی کبھار. کہتے ہیں پھر یہ صفحہ 305 کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں مسلک اہل حدیث اور مسلک دیوبندیت میں کافی فرق محسوس کیا. مسلک اہل حدیث خالصتاً کتاب و سنت پر مبنی ہے, جبکہ مسلک دیوبندیت فقہ حنفی پر مبنی ہے, اور فقہ حنفی کے اکثر مسائل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. اس امر کا اعتراف مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ذکر کرتا ہے. اوف گکھڑوی کی کتاب مقام ابو حنیفہ میں موجود ہے.
یہ کیوں پی گیا ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو. یہ کتاب پہ بغیر ٹائٹل لگایا, اس میں پوری کتاب پڑھ لو, اس میں بھاگنے اور جھوٹ کی کہانیاں. اور یہ ایم حسن اہل حدیث ہو گیا تھا آخر میں, اہل حدیثوں نے میدان نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, لوگ اہل حدیث ہو لوگ اہل حدیث ہو گئے. اچھا جی, نواب صدیق حسن خان, اچھا نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کے حوالے سے اس نے بات کری تھی کہ نواب صاحب کی ابقاء المنن بعلقاء المحن, یہ ان کی کتاب کا نام ہے, جو مکتبہ سلفیہ نے چھاپی ہے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی. تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 18 ہے, صفحہ نمبر 18-19. اس نے پیچھے صفحہ نہیں پڑھا, دیکھیں کتنا چلا کے اس نے یہ پیچھے کا صفحہ نہیں پڑھا. اگر پیچھے کا صفحہ پڑھتا, صفحہ 18 پڑھتا اسی کتاب کا نواب صدیق حسن خان والی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوم اپنے متعلق لوگوں کے بعد اوہام کا ازالہ مطلوب ہے. پھر صفحہ 25 کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی ہے, یہ پوری بحث ہے. پھر کہتے ہیں کہ لوگوں ان کے جو الزامات تھے نواب صدیق حسن خان پہ, کچھ حنفیوں نے اعتراضات کیے ہوں گے, تو نواب صاحب نے کفر, یعنی کہ نعوذ باللہ نواب صاحب کفر و ضلالت پہ, تو معاذ اللہ یہ اعتراض کیا تھا نواب صاحب پہ, کفر و ضلالت پہ تھے. جبکہ نواب صاحب کی عبارت اس طرح تھی کہ اگر اللہ نے میرے لیے نجات مقدر میں رکھی ہے تو میرا سارا کفر و ضلالت موت سے قبل حسن خاتمہ کا باعث انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. نواب صاحب نے یہ عبارت اپنے خلاف فتنہ اور افتراء کرنے والے حاسدین کے لیے لکھی ہے, جیسا کہ انہوں نے پوری کتاب لکھنے کا مقصد ہی یہ ہے ان کا کر دیا. ایک تو اس کتاب سے اللہ کا شکر بجا لانا مقصود ہے, اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کے جو اوہام تھے ان کا ازالہ مطلوب تھا. اس نے کھاتے میں ڈال دیا کفر و ضلالت پہ, اور کہتا ہے پھر غیب کا علم جو تھے وہ غیب کی بات ہے, تمہیں پتہ ہے, تو کیوں جھوٹ بولتے ہو یار, کیوں جھوٹ بولتے ہو. نواب صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو باتیں کی گئی تھی, میرے خلاف جو, اس کو وہ کفر و شرک سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا, وہ جو کفر و شرک کے الزامات لگائے گئے, پروپیگنڈا. پوری کتاب اس مسئلے پہ لکھ کے کیوں جھوٹ بولتے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بول کر ہی تو کرنا. ٹھیک ہے نا. پھر شہباز دیوبندی جو ہے نا وہ ہر جگہ سے بھاگا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ شوباز دیوبندی. شوباز دیوبندی کہتا ہے کہ عرفان بھائی ہماری جگہ پر آئے تھے. شوباز دیوبندی کہتا ہے کہ ہماری جگہ پر آئے تھے لیکن وہ مناظرہ نہیں تھا. وہی مناظرہ تھا نہیں تھا, وہ کیوں نہیں تھا, جھوٹ ہے اس کا, نہیں ہے یہ. عبداللطیف صفدر کیوں آیا پھر, عبداللطیف صفدر آیا, آپ آئے, وہ حافظ صاحب کو لائے مسجد توحید میں, وہ کیا کر رہے تھے, مناظرہ نہیں کر رہے تھے, جھوٹ بولتے ہو. اور کتنے افراد تھے وہاں پہ, اور زہیب تھے, اور یہ 4-5 بندے آ گئے جس میں سے عبداللطیف صفدر بھی آ گیا. اچھا جی. اور پھر تقلید پر مناظرہ کیا, وہاں انکار ہی کر دیا, امیر کا نام لے کے بھاگ گیا, ضرورت نہیں, وہاں غیر مقلد ہو گیا. ابھی امیر کا نام لے کے بھاگ گیا ہے, اور یہ ہفتے والا دن کہہ کر جو ہے نا جگہ کا بہانہ لگا کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ آپ والا مناظرہ بھی انہوں نے نہیں لگایا, جھوٹ بولا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اہل حدیثوں کے خلاف جتنا بغض رکھتا ہے, یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں ہے کفایت المفتی, مفتی کفایت اللہ دہلوی کی. تو کفایت صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب, یہ پہلی جلد ہے, اہل حدیث کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, غور سے سنو, غور سے پڑھ رہا ہوں, غور سے سنو. اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. سوال ہوا ان سے, کہتے ہیں کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ غیر مقلد جنہیں ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں, اہل سنت والجماعت میں داخل ہے, یعنی ان سے نکاح کا معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں. آپ دیکھیں وہ جواب دے رہے ہیں, وہ جواب کیا دے رہے ہیں, کہتے ہیں ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں. یہ تو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں اہل حدیث ہو, کفر و ضلالت والے مسلمان ہوں گے, پاگل کہیں گا. کہہ رہا ہے نواب صاحب کفر, میں نے جواب دے دیا اس عبارت کا. کہتے ہیں ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے, محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, یہ جو قرآن و سنت سے تقلید کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں, اگر ان سے تقلید ثابت ہوتی ہے تو اہل حدیث تو کافر ثابت ہوئے نا, تو پھر وہ مسلمان کیسے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ تقلید ثابت نہیں ہے. ہاں, محض تقلید, یہ تقلید جو ہے یہ صرف اپنی بنائی ہوئی ہے, قرآن و سنت سے نہیں ہے, ورنہ محض تقلید. مثال کے طور پہ کوئی فرشتوں پر ایمان لائے نہیں رکھتا, ایمان مسلمان ہوگا, وہ نہیں ہوگا, کافر ہوگا. تو پتہ ہے تقلید قرآن و سنت کا معاملہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ صرف انتظامی فتویٰ ہے جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تو محض ترک تک, کیونکہ منسوس مسائل کا منسوس چیزوں کا انکار کرنا کفر ہے. اگر تقلید منسوس ہے تو پھر کفر ہو گیا نا, مسلمان کیسے ہوئے؟ تو مسلمان مان رہا ہے کہ بتا رہا ہے تقلید منسوس نہیں ہے. کہتا ہے محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا, اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے. مفتی کفایت اللہ. ٹھیک ہے. اور اسی کے اگلے صفحہ پر, یہ صفحہ نمبر 333 تھا, 335 پہ کہتے ہیں غیر مقلدوں کے پیچھے حنفی کی نماز جائز ہے. تو روکتا ہے نا, ہو سکتا ہے نماز, وہ کہہ رہا ہے حنفی کی نماز جائز ہے, دیوبندی حنفی کی, یہ دیوبندی ہے. مفتی کفایت اللہ
کہتے ہیں غیر مقلدوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا صحیح نہیں، ایسا کہنے والا سخت گناہ گار ہوگا، ایسا کہنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی، اور یہ جھوٹ کر رہا ہے، جھوٹ کے ان کے مولویوں نے پہاڑے پڑھائے باقاعدہ پورے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے لطائف و درائف، ٹھیک ہے نا، یہ لطیفوں کے اوپر تھانوی صاحب نے جو ہے نا، حکیم صاحب تھے نا، تو ڈپریشن کا علاج، تو بھائی آپ کے ڈپریشن کا علاج حکیم صاحب کر گئے۔ حکیم صاحب نے جو ہے نا، کہتے ہیں یہ حکیم صاحب نے، یہ صفحہ آپ کے سامنے ہوگا، جھوٹ کا پہاڑا پڑھایا۔ کہتے ہیں مفتی محمود گنگوئی فرماتے ہیں کہ دارالافتاء میں حضرت محتمیم صاحب، قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے، ان کو جھوٹ کا پہاڑا سنایا، بہت پسند کیا اور لکھ کر گھر لے گئے کہ وہاں سناؤں گا۔ یعنی جھوٹ سے دیوبندیوں کو کتنی محبت ہے۔ کہیں وہ لوگ بولے میں جھوٹا ہوں، کہیں وہ جھوٹ بول دیا، سری جھوٹ اسی روز بولا تھا، کہیں جھوٹ کے پہاڑے پڑھا رہے ہیں، کہیں کتا کہہ رہے ہیں، کیا ہے یار، ہے کیا یہ؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے جھوٹ اکن جھوٹ، جھوٹ دونی مبالغہ، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ جھوٹ تیا بہانہ، جھوٹ چوک دھوکہ، جھوٹ پنجے سفید جھوٹ، جھوٹ شنگ تومت، جھوٹ ستہ بہتان، جھوٹ اٹھے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اعتراض نہ کرتے، کوئی اٹھے ہوتا ہے اٹھے، تو وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، جھوٹ اٹھے غدر، جھوٹ نم نفاق، جھوٹ دھام کفر۔ تو یہ ساری چیزیں دیوبندیوں کے اندر موجود ہیں۔ لو جی، پہاڑے تک لکھ دیے، تو یہ پہاڑے تک لکھ دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ اب پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ ویڈیو کا جواب یہ ہے۔ میں نے زہیب بھائی ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہم ویڈیو کا جواب دیں گے، لیکن پہلے سب اس کو پکڑتے ہیں، لیکن بھاگ گیا ہفتے والے دن۔ اب جو ہے نا لازمی بات ہے، مصروفیت کے دن آئے تو یہ بھاگ گیا، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، دو ہاتھ تو کریں گے۔ اور میں نے کہا حیدرآباد اتنا بڑا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں قابو آئے گا، اور اس کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے عرفان بھائی، یہ کہیں پہنچے وہاں پیچھے سے پہنچ جاؤ۔ یہ دیکھیں نا وہاں پہ ذیل پاک یہ پہنچا، اگر یہ بتا دیتا نا میرے کو تو میں اسی ٹائم پہ آپ کتابیں لے کے پہنچ جاتا۔ اور دیکھیں صالح محمدی کو بھاگے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، بھاگتے ہوئے، اس کو سب نے دیکھا، جان پہچان نہیں تھی نا، وہ اسی کا تو اس نے فائدہ اٹھایا کہ کتابیں نہیں ہیں اور یہ ساری صبور۔ ابھی آپ کا نام سن کر پھر تو خود ہی اپنے بیان کردہ فتووں سے جاہل بھی اور فاسق خود ہی ثابت ہو گیا، اپنے والوں کو سر ننگا رکھنے پر اس نے فاسق قرار خود اپنے منہ دے دیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کچھ تھوڑی سی بہت بات عرفان بھائی کریں گے، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ بھاگ گیا، مفرور، مجھے کہتا ہے خود مفرور ہوا ہے، 2 مرتبہ مفرور ہوا ہے، پہلے تو کئی مرتبہ مفرور ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بارے میں شہباز بھائی کہتے ہیں کہ عرفان بھائی نے جھوٹ بولے، حالانکہ میں نے شہباز بھائی سے ایک جھوٹ بھی آج تک نہیں بولا، اور شہباز بھائی نے کتنے جھوٹ بولے ہمارے ساتھ، جس کا ابھی واٹس ایپ پہ میں اس سے جو ہے نا میری بات چل رہی ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے رہا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ مجسمہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، یہ اس کا سفید جھوٹ ہے جو اس نے بولا ہے۔ اور امین اکاڑوی نے جھوٹ بولا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے راوی پر کہ احمد بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ مجسمہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، بدعتی تھا، گمراہ تھا۔ تو امین اکاڑی نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے راوی پر جھوٹ بولا، اور اس نے عثمان بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ جو سنن دارمی کے مصنف محدث ہے اس پر جھوٹ بولا۔ اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ البانی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا عقیدے میں غلو کیا ہے، استواء العرش کے مسئلے میں عثمان بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے غلو کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات بعد میں ہے، یہ بعد میں ہوگی، یہ بات پہلے یہ ثابت کر کہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجسمہ فرقے میں شامل کیا یا کسی محدث نے کہا۔ اس کا جواب یہ نہیں دے رہا، ابھی تک نہیں دیا اور دے گا بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس کے جھوٹ ہے، اور ہم سے کہتا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کوئی ایک جھوٹ بھی میں نے نہیں بولا، اور نہ میں بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں بچائے جھوٹ سے، اور یہ جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ میں ان کے پاس مسجد توحید کئی دفعہ گیا ہوں، انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ جھوٹ کا جو ہے نا وہ کیا، تعویلات کی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین ہم جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولیں گے اور سچ سے کام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے ہی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں کیا دھوکہ دیں گے؟ ہمارے سامنے سچ کوئی بھی بولے، چاہے وہ دیوبندی بولے یا اہل حدیث بولے، ہم اس کو مانیں گے۔ تو اکثریت میں
دیوبند جو ہے دیوبند کے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, اپنے ہی مریدین کو جو ہے نا خوش کرتے ہیں اور اہل حدیثوں کے خلاف جو ہے نا پروپاگنڈا کرتے ہیں. یہ ان کا پروپاگنڈا ہے. یہ الحمدللہ اس سے ہم بڑے, یہ ہمارا تجربہ ہے, اس میں ذرہ برابر بھی ہمارا جھوٹ نہیں شمار نہیں. اور ہم دیوبند میں رہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس کس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. یہ صحیح بخاری سے مسلم کی راویوں کو نہیں چھوڑتے. احمد بن سعید کو وہ کہا کہ اس نے امین اکاڑوی صاحب, امین اکاڑوی نے کہا کہ یہ بدعتی تھا, گمراہ فرقے, مجسمہ فرقے سے تعلق رکھتا, سفید جھوٹ ہے یہ امین اکاڑوی کا.